وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 98، سبق نمبر 13-27۔ آج کا موضوع ہمیں کیا ترک اسباب کرنا چاہیے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ فَأَرَدْنَا
أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار تھی سو 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سامنے کرام سورہ کہف آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ ان سے کہیے کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ان اسباب کا استعمال کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ وجدہا تغرب فی عین حمئۃ، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر تم ان کو عذاب دو، تکلیف پہنچاؤ، یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے، آسانی کر دیں گے اس کے لیے۔ سامعین کرام، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور 3 بنیادی واقعات سورہ کہف میں بیان ہوئے ہیں، ایک تو اصحاب کہف کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ ذوالقرنین کا۔ اس میں بھی حسب سابق ہم اپنے لیے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یعنی یہ سوچ کے کہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسباب کا استعمال، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، انہوں نے اسباب کا استعمال کیا، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، دنیا یعنی عالم اسباب ہے، کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں لیکن اسباب سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تھوڑی سی توجہ میرے مضمون پہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے، یعنی میری قانون یہ ہے، پالیسی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، زبور مطلب تمام آسمانی صحف میں یہ بات ہے
زبور ایک خاص کتاب نہیں، زبور ایک صحیفے کو کہتے ہیں، زبر الاولی کے الفاظ ہیں۔ تو کہ زمین کے وارث جو ہے میرے نیک بندے ہوں گے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، لیکن نیک بندے پہلے تو نیک بندوں کا ہونا لازمی ہے، پھر ان کو اپنے ایک جماعت بنانی چاہیے، لا اسلام الا بالجماع ولا امیرہ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ تو پہلے تو ان کو جماعت بنانی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا اپنے لیے امیر بنانا چاہیے، اور پھر کوشش اور جد و جہد، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم کافروں سے جنگ کے لیے اپنی پوری تیاری کرو، گھوڑے وغیرہ جو بھی ہے۔ تو یہ عالم اسباب ہے، یعنی اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم اسباب کو استعمال نہیں کرو گے تو بس فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَخْذُولًا، ایسے ہی بیٹھے رہو گے۔ اور یہ دارالعمل ہے سامنے کرم، دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اور یہ تمام انسان کی پیدائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے، اسباب کے استعمال میں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، کبھی کبھی میری بات چیت سے بعض لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو ترک دنیا کا کہہ رہا ہوں۔ دنیا ترک کرنے کے لیے نہیں، دنیا استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ زندگی ہم یعنی پوری زندگی، ایک بھرپور زندگی جئیں گے تو تب ہماری کامیابی ہے۔ بھرپور زندگی سے میری ایک خاص مراد ہے، بہرحال اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسباب کا استعمال، فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، قانون اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا دین اور ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب یہ تو فیصلہ ازلی تھا تھوڑی توجہ، یہ تو فیصلہ ازلی تھا کہ حضور آئیں گے اور چھا جائیں گے، حضور اور ان کی امت چھا جائے گی، اور چھائی، لیکن اسباب تو استعمال ہوئے۔ 13 سال مکے میں انتہائی تکلیف میں مسلمانوں نے گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف مصائب و تکالیف آئیں، اور پھر مدینے کی جو زندگی تھی تمام کی تمام، یعنی ہجرت مکہ کے بعد آپ دیکھیں جنگ تبوک کا واقعہ پیش آ گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق، یہ سارا یہ جد و جہد اور جد و جہد کی دنیا ہے۔ یہاں آپ نے اسباب کو استعمال کرنا ہے، اللہ پر ایمان، اور ترجیح آخرت کو، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ ایک ایسی اہم بات ہے کہ ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ غلب دین، دین اللہ کا غالب کرنا، یہ تو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کو کرے گا کون؟ ہم کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم ایک بہترین امت ہو۔ اور دوسری جگہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے، میرا تو دل روتا ہے کہ میں یہ بیان بھی کرتا ہوں، اور یہ اصل میں ہم نے تو ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، قرآن اور آخرت کی یاد، ان سب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کی یاد سے تو ہمارا دل فارغ ہے، خالی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔
آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. میں آپ کے درمیان ہوں اور رہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج ہوں کل نہیں ہوں گا، لیکن بات یہ میں بالکل پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی بندگی، رسول کی کامل اطاعت، دین کی پیروی، جد و جہد اور محنت، دین کے لیے کام کرنا، قربانی دینا، جان و مال کی قربانی دینا، آخرت کے لیے کوشش کرنا، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنا، جنت میں جانے کی کوشش کرنا، ان تمام چیزوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس میں ایک بڑا نقطہ یہ ہے، اسباب کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اسباب کو آپ استعمال کریں گے. دیکھیں میں تو آج ہوں کل نہیں ہوں گا، موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اتنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا یہ جو 7 ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ جو سارے اس پہ اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں تو مومن بن جائیں، اور مومنوں کی ایک جماعت بنائیں، اپنے لیے ایک امیر بنائیں، جد و جہد کریں، محنت کریں. یہ دنیا آپ کی ہے. میں تو کہتا رہتا ہوں یہ بات، لیکن یہ ہے کہ میری بات کو تو کوئی سننے کے لیے تیار. اس دنیا، یہ امریکہ آپ کا ہے، یہ برطانیہ آپ کا ہے، یہ پیرس، یہ چین آپ کا ہے. آپ غالب ہوں گے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ میں دیکھیں دنیا کے لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا. اصل میں بات کیا ہے، لوگوں کو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان چونکہ غافل ہے اور وہ بوجوہ دوزخ کی طرف متوجہ ہے، دوزخیوں والے اعمال کر رہا ہے، دوزخیوں والے نظریہ بنا لیا ہے ہم نے اپنا. ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پھر باقی لوگوں کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ 8 ارب کی اگر آبادی ہے تو 1.5 ارب جو ہے مسلمان ہیں. یہ باقی جو 6.5 ارب لوگ ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ان کو حق کون پہنچائے گا؟ ان کے تمام ملکوں میں اعلاء کلمت الحق کون کرے گا؟ دین کو غالب کون کرے گا؟ مجھے بتائیں. آپ اگر نہیں اٹھیں گے، اور اگر آپ نہ اٹھے اور اسی طرح سوتے رہے تو آپ کا بہت برا حال ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. لہم فی الدنیا خزی ولہم عذاب فی الآخرۃ عذاب شدید. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. پوری آیت میں نے آپ کو پڑھ دی ریفرنس کے لیے. یہ مسلمانوں کے لیے آیت ہے. دین کا کچھ لیتے ہو، کچھ نہیں لیتے، کچھ پہ عمل کرتے ہو اور بہت سوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور دنیا کو تم نے ترجیح دے دی ہے. حضور کے الفاظ مجھے یاد ہیں، یبیع الدینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے یہ بیچ دے گا. تو دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں تو چلا جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے پاس، لیکن میں آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ میرے نوٹ کر لیں آپ الفاظ. آپ اگر اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، یہ دنیا آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. مت ڈریں، کسی سے مت ڈریں، ایٹم بموں سے مت ڈریں. موت حق ہے، گلے لگائیں، موت کو آگے بڑھیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور چھا جائیں دنیا پہ. اللہ کی دعوت لے کے اٹھیں اور چھا جائیں. جو قبول کرے ٹھیک ہے، ورنہ ذمہ بن کے رہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں، جماعت بنائیں، امیر مقرر کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، قربانی دیں. دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ آپ دنیا پر غالب ہو جائیں، نہیں، اس لیے کہ اللہ کا نظام دنیا پر وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ غرض ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.
ان سے جنگ کرو، لڑو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ. مقصد یہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اسباب کا استعمال کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، کوئی جماعت مستقل نہیں بنی تھی، کوئی اصول و ضوابط نہیں بنے تھے، انفرادی معاملہ تھا، تو اللہ کی امداد نہیں آئی، برداشت کرتے رہے. مدینے گئے، تشریف لے گئے، جماعت بن گئی، ایک امیر مقرر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امیر منتخب ہوئے اور انہوں نے پھر جد و جہد کری بدر کے میدان میں. بدر میں کیا ہوا تھا؟ 313 تقریباً نہتے لوگ تھے. یہ 2-4 تلواریں، 1000 کافر، اس سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے مدد کی. میں بھی آج آپ کو کہہ رہا ہوں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ کا دیکھیں قانون الہی. یہ سائنس کیا ہے؟ یہ دنیا چل رہی ہے سائنس کے، یہ جو ترقی کر رہی ہے، میں آپ کو ویسی ضمنی بات بتا رہا ہوں، یہ سائنس کیا ہے؟ اللہ کا قانون معلوم کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ آگے اپنے ایجادات کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں اور ایک چیز بنا لیتے ہیں. یہ سائنس ہے. سائنس ترقی کر رہی ہے. سائنس کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کو یہ معلوم کر لیتے ہیں. ایٹم بم کیا ہے؟ اللہ کا ایک قانون معلوم کر لیا ہے، ایٹم بم بنا لیا ہے. ساری چیزیں، موبائل بنا لیا ہے، آپ دیکھ لیں تو ہوا میں اڑ رہا ہے، چاند پہ پہنچ گئے، قانون معلوم کر لیا ہے. اللہ کا قانون آپ کو میں بتا رہا ہوں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. قانون ہے اللہ کا کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مومن رہے نہیں ہیں. ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. ترک اسلام کے مجرم ہے، اور اسلام کے تو بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں. وہ ساری ذمہ داریاں ہم نے بھلا دی ہیں جو کہ ہماری ہیں، تھی نہیں ہیں. ہم حاملین قرآن ہیں. اس قرآن کو ہم نے اوروں تک پہنچانا ہے. ہم بہترین امت ہیں، خیر امت ہیں. کنتم خیر امت. کوئی حال ہے آپ کی بے شرمی کی؟ بس پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. آپ مرمرا جاتے ہیں. آپ تو ذلیل اور خوار اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے جب تک آپ اپنے آپ کو نہ بدلیں. اور یہ حالت اسی طرح رہے گی جب تک آپ خود نہ اٹھیں. بہرحال یہ ذی القرنین کا واقعہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. یسألونک عن ذی القرنین. ذی القرنین بادشاہ تھا، اور میں نے آپ کو گزشتہ واقعے میں کہ اس کی تاریخی حکمتوں کو چھوڑ دیں. کون تھا، کہاں تھا، نام کیا تھا، اور یہ ذی القرنین نام کیوں ہوا، کیا کیا اس نے، چھوڑ دیں اس کو. ان جو آیات بیان ہو رہی ہیں اس سے اب فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اسباب کو یہ سبق ہے ہمارا. اور باقی ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے. اور ایک بستی میں پہنچا، یعنی اللہ کا، دیکھیں یہ ایک مومن کا تذکرہ ہے. ذوالقرنین ایک مومن تھا، بادشاہ تھا، مومن تھا، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلا. یہ دنیا دار نہیں تھا، دنیا کے پیچھے نہیں جا رہا تھا. یہ جو فتوحات یا جو لڑائیاں اس نے لڑی ہیں اور جو واقعہ آ رہے، یہ اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دعوت کو پھیلانے کے لیے. جیسے کہ ابھی آئے گا، اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو ایک مومن تھا، اور مومن کبھی دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. خیر، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ایک بستی میں پہنچا جہاں مطلب سورج جو تھی وہ سمندر تھا، اس میں ڈوبتے ہوئے اس نے دیکھا. تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. آج بھی ہم کسی بھی دریا میں مردان میں ہوں، نوشہرہ کے دریا سے گزرتے ہیں کہ بعض اوقات شام کے وقت تو یوں لگتا ہے سورج دریا میں جا رہا ہے.
تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو پھر قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا، یہ مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہو قوانین الہی کے متعلق تو تم اس کے ساتھ کرو، تمہیں اختیار ہے. ظاہر ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق حکومت بھی کرتا ہے اور بندوں کے سلوک بھی کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس نے کہیں. ثم اتبع سببا، پھر دوسری مہم، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دوسری مہم پر چلا. حتیٰ اذا طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، سورج کو نکلتے ہوئے. بہرحال جو مطلب بھی ہے اس کے بخیے ادھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، چھوڑ دیں اس کو، نصیحت لیں. اسباب کا ثم اتبع سببا، دیکھیں 3 مرتبہ آ رہا ہے اسباب کا استعمال، اور میں بھی نے جو ابھی آپ سے بات کی ہے وہ بھی اسباب کے استعمال پہ میں بات کر رہا ہوں. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم جانتے تھے کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ دنیا دار نہیں تھا، یہ اس کی باتوں سے لگ رہا ہے. باقی کون تھا، کہاں تھا، چھوڑ دیں اس کو، نصیحت لیں. حتی اذا بلغ بین السدین، جو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا. وجد من دونہما قوما، اس نے وہاں ایک قوم، اس کو وہاں ایک قوم ملی. لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی بات مشکل سے سمجھتی تھی. تو اس قوم نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تمہیں کوئی خراج دیں، کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں. علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دو، یعنی ایک دیوار، ایک آڑ بنا دو. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم مجھے کوئی ٹیکس مت دو، لیکن فاعینی بقوہ، محنت سے میری مدد کرو، افرادی قوت. اجعل بینکم و بینکم ردما، میں تمہارے ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں، یعنی آڑ بنا دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین، آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا. قال انفخوا، تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ. قال آتونی حتی اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو پھر اس نے کہا کہ میں یعنی پلگا تانبا لاؤ، میں اس میں پلگا و تانبا ڈالوں گا. فمستطاعوا، دیوار بن گئی. وہ بند ایسا تھا فمستطاعوا ان یظہروہ، کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کے بھی نہیں آ سکتے تھے، اور نہ اس میں ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ اس میں نقب لگا، سوراخ بھی کرنا مشکل تھا. قال ھذا رحمت من ربی، اب اس کا اعتماد تو رب پہ تھا، تو سارا بھروسہ اس کا ذوالقرنین کا اللہ پہ تھا. تو یہ جملے اس کے قابل نوٹ ہیں. ھذا رحمت ربی، میری کوئی قوت نہیں، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، ھذا رحمت من ربی. فیضا جاء وعد ربی جعلہ دکا، یہ دیوار بن تو گئی ہے، لیکن جب میرا رب چاہے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. تو بہرحال یہ ساری واقعات ہیں، اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ
كل شيء سببا ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا. فأتبع سببا تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے. ثم أتبع سببا پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی. ثم أتبع سببا پھر اس نے ایک اور سامان کیا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم